جی سر. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سرکار کہ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر نام میں نے دیکھا کہ گالیاں خلفائے ثلاثہ، میں اہل سنت سے ہوں، تو جناب یہ شیخین کو گالیاں ننگی بک رہے ہیں، اور اما عائشہ سلام اللہ علیہ کو ننگی گالیاں بکی جا رہی ہیں، تو ان کو اگر آپ تھوڑا سمجھائیں کیونکہ ان ٹھیک ہے میں بھائی. زیادہ تر آپ کے فالوور ہیں، تو آپ ٹھیک ان ہے کو میں جو سمجھائیں، میں یہ مہربانی کریں، اچھی بات. فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس طرح، پھر فساد فی جی الارض سر ہوگا، بالکل صحیح فائدہ کہا. نہیں ہے اس میں، تھینک یو سر. میں ابھی عقیدہ آپ عرض کا کرتا جو ہوں. بھی ہو. تھینک یو. ابھی میں عرض کرتا ہوں میرے میں بھائیو جو ٹک ٹاک میں میرے روم میں تشریف لاتے ہیں بھائی، آپ ادھر آتے ہو کسی کو گالی نہ دیا کرو. جو ایڈمن حضرات ہیں پلیز، جو گالی دیتا ہے، جو لعنت کرتا ہے خلفائے ثلاثہ کو، اس کو فوراً بین کرو ہمیشہ کے لیے. جو عائشہ کو گالی دیتا ہے اس کو بین کرو ہمیشہ کے لیے. ہم یہاں گالی دینے کے لیے نہیں آئے اور گالی سنانے کے لیے نہیں آئے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں اہل قبلہ، ان سے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے کلاس فیلو رہ چکے ہیں. ہم ایک مارکیٹ سے سودا لیتے ہیں، ہم ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ہماری ایک دفتر میں جاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا جینا اکٹھے ہے ان کے ساتھ، مرنا اکٹھے ہے ان کے ساتھ، ایک معاشرے ایک ملک میں رہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نقطۂ نظر وہ سمجھ لیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ ان کی بے عزتی کرائیں. یہ کسی شیعہ کا ہدف نہیں ہے کہ کسی آدمی کو آپ لے لیں، اس کو بے عزتی کرا دیں، اس کے مقدسات کی بے عزتی کرائیں. اور وہ کیا یعنی وہ یہی ہے کہ کسی سے آپ اس کی، جب خلفائے ثلاثہ کو، عائشہ کو آپ گالی دیں گے، اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ سے دشمنی کرے گا، آپ سے نفرت اس کے دل میں پیدا ہوگا، دوسرے شیعوں سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور وہ ہماری باتوں کو نہیں سنے گا کہ ابھی ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے، کیونکہ آپ نے وہ راستہ بند کر دیا ہے نا گالی دے دے کے، کہ وہ اب شیعوں کی بات کیوں سنیں. اور ہم اس حقیر کی بات اس روم میں آ کر، ہمارے چینل میں آ کر کیوں سنیں؟ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کسی جگہ نواسب کے چینل میں جائیں جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا جاتا ہو، تو آپ کبھی ان کی بات کو نہیں سنیں گے، نکل جائیں گے، وہ بھی اسی طرح نکل جائیں گے. تو آپ اس طرح اہل بیت علیہ السلام سے غداری کر رہے ہوتے ہیں، دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، کہ ایک شخص جو ہدایت پا سکتا تھا اور اس کے اہل خانہ ہدایت میں داخل ہو سکتے تھے، آپ نے اپنی بد اخلاقی سے، اپنی بدتمیزی سے گالی دے دے کر اس بیچارے کو نہ سننے پر مجبور کیا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا گالی دینا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح شام گالی، تو کوئی مسلمان بن جاتا، کوئی ان کی بات سن لیتا. تو پلیز میرے بھائیوں، یہاں پہ میں ایڈمن حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی گالی دیتا ہے نا عائشہ کو، خلفائے ثلاثہ کو، صحابہ کو، ان کو فوراً بین کریں، نکال دیں. ہمارا کام ہے دلیل دینا، حجت سے بات کرنا. اور اہل بیت، دیکھو میرے عزیزو، ایسا کام آپ نہ کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کو، مذہب حق کو اس سے نقصان ہو. دیکھیں آپ، اگر آپ کی گالی دینے سے، آپ کی گفتار سے مذہب حق کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ بہت سارے لوگ شیعوں کی بات نہیں سنیں گے اور کبھی شیعہ نہیں بنیں گے. تو آپ نے کتنی بڑی عظیم غداری کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہے نا. امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کو یہ بتایا کہ تم پبلک فورم میں جا کے گالی دیا کرو، اور تمہاری کتنی نامردی ہے کہ تم ایک یوزر نیم کے پیچھے چھپ کر، مرد ہو نا تو سامنے جا کر چوک میں گالی دے دو نا، تاکہ وہ تمہاری طبیعت صاف کریں. جاؤ مینار پاکستان میں، جاؤ ادھر پشاور کے کون سا چوک ہے پشاور میں، اب میں نام بھول گیا، پشاور کے سینٹر میں استقلال چوک ہے، آزادی چوک ہے، پتہ نہیں کیا، ادھر جا کے گالی دے دو نا، تمہارا آخری سانس ہوگا ادھر. تم عائشہ کو کہہ دو نا کچھ، یہ تو تم نامرد و بغیرتی ہے. سامنے تو ان کے گیدڑ بن جاتے ہو جماعت عمرے کے سامنے، پیچھے سے انٹرنیٹ پہ آ کے ادھر گالی بکنا شروع کر دیا تم نے. دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو مجھ سے زیادہ خلفائے ثلاثہ سے نفرت ہے. ٹھیک ہے نا. جن کو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں سے مجھ سے زیادہ نفرت ہے، ایسے لوگ ہوں گے لیکن شاید اتنے زیادہ نہیں ہے، کم ہے. تبرہ تم لوگوں نے مجھ سے سیکھی ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ تم جا کے گالی دے دو. تو میرا عرض یہ ہے کہ دلیل سے بات کرو مخالفین کے ساتھ. گھر میں جو آتا ہے نا، دل میں اگر گالی وغیرہ، گھر میں اندر وہ الگ بات. پبلک میں پلیز یہ کام نہ کیا کرو.